السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے اور آپ کے لیے لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں لازم کیا ہے؟ کیا ہم نے اور آپ نے اس پر کبھی غور کیا ہے؟ اولاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے تھے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پہ زبان نہیں کھولتا ہے، یہ جو کچھ بولتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اشارے پہ چلتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اشارے پر چلے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب وہ درست اور ثواب کی طرف ہوگا، اور جو چیز درست اور ثواب ہو اس پر عمل کرنا، اسے لینا، اسے اپنانا ہر بندے کا وطیرہ ہونا چاہیے، اور ہر بندے کے لیے اسے لازم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں دوسرے مقام میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر وہ ہم پر کچھ باتیں گڑھ لیتا یعنی رسول، تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کے شہرک کو کاٹ دیتے۔ اس کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے میں اللہ رب العالمین کا کوئی فرمان موجود ہو، جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت کے تعلق سے کوئی بات کہی ہو، شریعت سازی کی ہو، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں تھا کہ آپ اللہ پر کوئی بات گڑھ کر کے پیش کرتے۔ شریعت کے مسئلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات گڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کو پکڑ لیتے اپنے دائیں ہاتھ سے اور ان کے شہرک کو ہم کاٹ دیتے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی نہیں تھی۔ یہ آیت بھی تائید کر رہی ہے سورہ نجم کی آیت کی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پہ گفتگو نہیں کرتا ہے، یہ نبی جو کچھ بولتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا، خواہ وہ لونڈی ہو یا شہد کا شربت رہا ہو، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دیا جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کے اتھارٹی رسول کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ یہ چیز ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے تھے، جو کچھ آپ کرتے تھے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوتی تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے، کچھ کہتے، اللہ تعالیٰ کو اگر وہ چیز، آپ کا وہ کام اور آپ کا وہ قول ناپسند ہوتا تو اللہ رب العالمین فوری طور پر گویا ہوتا اور اپنے نبی کو متنبہ کر دیتا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا سکوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول، کسی فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تصدیق ہے کہ ہمارے نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ برحق ہے، ہمارے نبی نے جو کچھ کیا ہے وہ سچ ہے۔ تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول جس چیز پر اتفاق کر لیں، جس قول پر، جس فعل پر، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسی چیز کا اپنانا ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع، واجب الاتباع کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کے اقوال، آپ کے افعال سب درست ہیں، سچ ہیں، برحق ہیں، اور دیگر لوگوں کو اتباع ہمارے اور آپ کے لیے لازم نہیں قرار دی گئی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلنا یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہم میں سے ہر بندہ ایسا ہے جس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مگر یہ قبر والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے آپ کہتے تھے کہ یہ قبر والا ایسا ہے کہ اس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے اور آپ کے لیے لازم اس لیے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے سچ کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں اور آپ کو متوالا، دیوانہ بنائے، اور ہم سنتوں ہی میں صبح و شام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔